عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ نمبر 198، چوتھا باب کھیوار، صفحہ نمبر 199، سبق کھیوار۔ کھیوار بولنے والوں کا وطن۔ کھیوار کو اکثر چترالی زبان کو کہتے ہیں، یعنی چترال والوں کی زبان کی، لیکن حقیقت میں چترالیوں کی زبان کھیوار ہے۔ اس وقت کھیوار ضلع چترال کے علاوہ شمالی علاقہ جات کے ضلع غزر میں یاسین، گوپس اور اشکومن میں بولی جاتی ہے۔ یہ دونوں اضلاع کے لہجے میں بڑا واضح فرق ہے، لیکن مطلب سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ چترال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ بہت سے لسانی محققین نے کھیوار زبان کو آرینا کا نام دیا ہے، جن میں چینی سیاح، ہون سان اور ڈاکٹر لیٹرز بھی شامل ہیں۔ ہون سان نے چترال میں پساچا قوم اور آرینا زبان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھیوار دیگر دردی زبانوں سے مل کر وجود میں آئی، جن میں سنسکرت، فارسی، ترکی، دیگر آریانی زبانیں شامل ہیں۔ کھیوار میں شینا اور بروسکی کے الفاظ بھی واضح طور پر پائے جاتے ہیں۔ دوسری زبانوں کے مقابلے میں کھیوار زبان پر زیادہ تحقیق ہوئی ہے، جن میں مقامی اور غیر مقامی دونوں محققین شامل ہیں۔ کھیوار زبان کی ترقی کے لیے ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو انجمن ترقی کھیوار کے نام سے 1957 کو عمل میں آئی۔ اس ادارے کی وساطت سے بہت سے کتب منظر عام آ چکی ہے، جو کھیوار زبان کی ترقی و ترویج میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 200۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریڈیو پاکستان کے پشاور اسٹیشن بھی کھیوار زبان کی ترقی میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اپنے نشریاتی نظام اوقات میں کھیوار کے لیے بھی وقت مخصوص کر دیا ہے، جس سے کھیوار لکھنے اور بولنے والوں کو کھیوار میں اظہار خیال کرنے کا موقع ملا، جس کے ذریعے نہ صرف کھیوار کا تعارف ہوا بلکہ لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کا بھی موقع مل گیا۔ کھیوار اور شینا کے مشترک الفاظ۔ شینا ستون، کھیوار ٹون، اردو میں اس کا مطلب ستون ہے۔ شینا کھل، کھیوار کھول، اردو لکھیان۔ شینا تاؤ، کھیوار تو،
اردو توا. شینا چکو کھیوار چاقو اردو میں چاقو. شینا شوکا کھیوار شوکا اردو میں گاؤن جیسا ہوتا اونی کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے. شینا بنین کھیوار بنین اردو میں بنیان. شینا گلبن کھیوار گلبن اردو میں مفلر. شینا پیتو کھیوار پتیاوا اردو میں ٹانگوں میں پٹی کی طرح استعمال ہوتا ہے. صفحہ نمبر 201. شینا ہت کھیوار حست اردو میں ہاتھ. شینا پوشی کھیوار پوشی اردو میں بلی. شینا سرنا کھیوار سرناہی اردو میں شہناز. شینا چپیتی شینا چپتی کھیوار چپوتی اردو میں چپاتی. شینا بچارو کھیوار بچارو اردو میں بیچارہ. شینا پوئی کھیوار پونچھ اردو میں پانچ. شینا تماکو کھیوار تماکو اردو میں تمباکو. شینا دشت کھیوار دشت اردو میں بالش. شینا بچھوڑو کھیوار بچھوڑ اردو میں بچھڑا. شینا چادر کھیوار چادر اردو میں چادر. شینا دون کھیوار دون اردو میں دانت. شینا شرح کھیوار شارہ اردو میں مار خور. یہاں چوتھا باب بھی ختم ہوا. صفحہ نمبر 202 پانچواں باب وقی. صفحہ نمبر 203 وقی سبق وقی. یہ زبان اس وقت شمالی علاقہ جات میں بلائی حنزہ ضلع غزر میں تحصیل اشکومن کے بلائی سرحدوں میں اور ضلع چترالو صوبہ سرحد کے بروغل کے علاقے میں بولی جاتی ہے. چین میں صوبہ سنکیاگن کے ضلع تاشقرغن ضلع یارکند اور ضلع گوما کے کلینک تاجیک ملی زرہ میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. واخان کی پٹی وقی زبان بولنے والوں کی عماد جگہ ہے. اس کے آس پاس پامیر کا علاقہ ہے جو بام دنیا کے نام سے مشہور ہے. اس زبان پر جو تحقیق ہوئی اس میں سے اکثر مغربی ممالک کے اسکالرز ہیں. یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز ثقافت ہو یا زبان اپنے ہمسائے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. دیگر زبانوں کی طرح وقی میں بھی دوسری ہمسایہ زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے ہیں جن میں فارسی، پشتو، ترکی، روس کی زبان روسکی اور شینا وغیرہ شامل ہیں. وقی اور شینا کے مشترک الفاظ. وقی میں زو، شینا میں زوئی، اردو میں اس کا مطلب خوشگاؤ ہے. وقی طبق، شینا طبق، اردو میں بڑا برتن. وقی خمار، شینا خمور، اردو میں شوق. وقی ارغون، شینا ارغون، اردو میں مشترک نسل. وقی ویزے، شینا وہوس، اردو میں آؤ. صفحہ نمبر 204 وقی پوکا، شینا پا، اردو میں پاؤں. وقی جم، شینا جماعت، اردو میں بیوی. وقی چیلو، شینا چھلے، اردو میں کپڑے. وقی پش، شینا پوشی، اردو میں بلی. وقی چوکو، شینا ہوکو، اردو میں معذور. وقی پولو، اردو شینا
حلوہ اردو میں حلوہ، شینا میں الف والا حلوہ اور اردو میں ہے والا حلوہ۔ وقی زعفران، شینا زعفران، اردو میں زعفران۔ نہیں، وقی زعفران، شینا زعفران، اردو میں زعفران۔ وقی طوطا، شینا طوطا، اردو میں طوطا۔ وقی غش، شینا غش، اردو میں جگرا۔ وقی سمون، شینا سمون، اردو میں سامان۔ وقی دنتک، شینا دون، اردو میں دانت۔ وقی اولم، شینا عالم، اردو میں عالم۔ وقی صندوق، شینا صندوق، اردو میں صندوق۔ وقی ذل، شینا ذل، اردو میں ذل۔ وقی غریب، شینا غریب، اردو میں غریب۔ وقی فریود، شینا فریاد، اردو میں فریاد۔ وقی اینک، شینا اینک، اردو میں بھی اینک۔ صفحہ نمبر 205، سبق نام پنڈت کلہن اور راج ترنگی۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان، ہندوستان اور کشمیر میں سب سے پرانی کتاب راج ترنگی ہے، جسے کشمیر کے ایک برہمن پنڈت کلہن نے 1148 تا 44 تا 534 ہجری میں تحریر کیا۔ یہ کتاب سنسکرت میں ہے اور منظوم ہے، اور اس میں کشمیر کے راجاؤں، حاکموں اور افسروں اور پنڈتوں کے حالات و قوائف درج ہیں۔ پنڈت کلہن کا باپ چند پک کشمیر کے ایک راجا ہرش 149 تا 1101 کا وزیر تھا۔ کلہن اپنے آپ کو شاعر مورخ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کشمیر کی تاریخ نظم میں تحریر کی ہے۔ وہ سومت کا قائل تھا اور بدھ مت کا قدردان۔ راج ترنگی شاہی کی تخت نشینی سے 190 سال پہلے لکھی گئی۔ سلطان زین العابدین بٹشاہ نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور اس نے راج ترنگی کو کہانیوں کا سمندر کا عنوان دیا۔ اکبر نے ملا عبدالقادر کے ہاتھ اس کتاب پر نظر ثانی کرا دی۔ جہانگیر کے عہد میں راج ترنگی کا ملخص شائع کیا گیا۔ صفحہ نمبر 206، 1835 میں رائل ایشیا ٹیکسٹ سوسائٹی کلکتہ نے اس کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا۔ 852 ہجری میں راج ترنگی کا مکمل ترجمہ فرانس میں ایشیا ٹیکسٹ سوسائٹی پیرس نے شائع کیا۔ 1892 میں سر آر اسٹین نے بمبئی میں راج ترنگی کے ترجمہ پر تنقید شائع کی۔ سر اسٹین نے راج ترنگی کا جو انگریزی میں ترجمہ کیا تھا وہ 1940 میں شائع ہوا۔ پنڈت نہرو کے داماد رنجیت پنڈت نے راج ترنگی کا مکمل انگریزی ترجمہ 1935 میں شائع کیا۔ راج ترنگی کا فارسی میں ترجمہ ڈاکٹر صابر آفاقی نے 1979 میں شائع کیا۔ صفحہ نمبر 207، سبق نام اباسین دریاؤں کا باب۔ اباسین شینا زبان میں دریائے سندھ کا نام ہے۔ یہ دریا تبت سے نکل کر لداخ سے ہوتا ہوا بلتستان میں داخل ہوتا ہے۔ راستے میں یعنی بونجی کے قریب دریائے گلگت اور دریائے استوار سمیت کئی اور ندی نالے اس کا استقبال کرتے ہوئے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دریائے گلگت اس جگہ پر آ کر ملتا ہے جہاں پر کوئی ہمالیہ، کوئی قراقرم
اور کوئل ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم واقع ہے۔ یہ جگہ جنگلور سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا نام اباسین کوہستان، انڈس کوہستان انگلش میں اس لیے پڑ گیا ہے کہ اس کی گزرگاہ کا زیادہ فاصلہ کوہستانی ہے۔ اباسین کوہستان انگریزی میں انڈس کوہستان اس کے آر پار کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اور اس عظیم دریا کی وجہ سے اس کا نام اباسین کوہستان یعنی انڈس کوہستان پڑ گیا۔ شینا میں سین دریا کو کہتے ہیں اور ابا کا مطلب باپ ہے۔ اٹک کے آس پاس علاقوں میں اس دریا کو مہران اور سندھ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم دریا کی عظمت اور شان و شوکت بہت قدیم اور تاریخی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت سی ساری قوموں کے ادیبوں اور شعراء نے شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کی گواہی دنیا کی قدیم ترین رنگ ویڈیو دیتی ہے۔ اس میں اس کا نام سندھو ہے۔ صفحہ نمبر 208۔ غالباً اسی سندھ کے نام سے اندرون اور اندرون ہندوستان کا نام پڑا ہے۔ برہمن شاعروں نے اس دریا کو ذرا افشاں کا نام دیا ہے جس کے معنی سونا اچھالنے مالا دریا کے ہیں، یعنی اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو سونا اچھال لینے والا دریا ہے، تو ایک ایسا دریا ہے جس کی تہ میں سونا بچھا ہوا ہے۔ مشہور یونانی سیاح میگتھینس کا کہنا ہے کہ ایشیا اور یورپ کے بڑے دریاؤں کو اکٹھا کیا جائے تو بھی یہ سارے دریائے سندھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دریا بذات خود ایک بڑا دریا ہے، لیکن اس میں 15 معاون اور شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی شان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دریائے سندھ کا رکیب ہے تو صرف گنگا ہے، لیکن دریائے سندھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اس کا نام پاک سرزمین سے منسوب ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ دریائے سندھ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دیوتاؤں کا مسکن ہے اور یہ شیوا کا عارضی مسکن ہے۔ تبت کے بدھ مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ اپنے 5 پیروکاروں کے ساتھ یہاں مقیم ہے۔ ہندو اور بدھ دونوں اس کے پانی کے متبرک تصور کرتے ہیں۔ اس اباسین نے ایک طرف پورے انڈیا کو اس کا نام دیا ہے تو دوسری طرف اس نے دنیا کی قدیم اور شاندار تہذیب کو جنم دیا ہے جو انڈس تہذیب کے نام سے مشہور ہے۔ موہنجو دڑو اور ہرپا یہ اباسین شمالی علاقہ جات کی فلک بوز چوٹیوں کی طرف پاکستان کی سرزمین اور صنعتوں کے لیے تحفہ ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو پاکستان کی ساری زرعی خوشحالی اور فارغ البابی دریائے سندھ کی مرہون منت ہے۔ اس کی پیدا کردہ بجلی کی وجہ سے پاکستان کی صنعتیں رواں دواں ہیں۔ یہاں پر 5واں باب ختم ہوا۔